بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود، کتاب النحو الواضح میں سے آج کا ہمارا سبق حکم التمییز اذا کان الممیز ملحوظا۔ اس سے پہلے ہم نے حکم التمییز پڑھا، تمیز کا حکم کہ جب ممیز جو ہے وہ کیل میں سے ہو، وزن ہو، یا پھر مسافہ ہو، یا پھر عدد ہو، اور یہ ملفوظ بھی ہو۔ آج کے سبق میں ہم ملحوظ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ سرے سے ذکر ہی نہ ہو بلکہ ملحوظ ہو، وہاں پر ویسی عبارت سے سمجھ میں آ جاتا ہو کہ یہاں ایک تمیز ہے، عفواً ایک ممیز ہے اور وہ ملحوظ ہے، تو اس وقت تمیز کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس وقت تمیز کا حکم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مفرد منصوب ہوگا۔ جیسے حسن الغلام کلاما، لڑکا جو ہے وہ اچھا ہوا، تو کس لحاظ سے اچھا ہوا؟ ممیز کیا ہے؟ کلامن، کلام کے لحاظ سے۔ اس تمیز نے اس کی وضاحت کر دی۔ اعتدل الرجل، آدمی جو ہے وہ برابر ہوا، کس لحاظ سے برابر ہوا؟ قامتن، قد کے اعتبار سے۔ الفیل اکبر من الجمل، فیل یعنی ہاتھی وہ بڑا ہے اونٹ سے، جسمن، جسم کے لحاظ سے۔ الحریر اغلا من القطن، ریشم مہنگا ہے روئی سے، قیمتاً، قیمت کے اعتبار سے۔ تو کلامن، قامتاً، جسماً، قیمتاً، یہ سارے جو ہے وہ تمییز ہیں اور یہ منصوب ہے، مفرد ہے۔ تقدم لک ان الممیز قسمان، آپ کو یہ بات تو پہلے سے آپ نے جان لی ہے، آپ کے سامنے یہ بات گزری ہے کہ ممیز دو قسموں پر ہے، ایک ملفوظ ہے، ایک ملحوظ ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْثِلَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ، اور جب آپ نے غور کیا پچھلے مثالوں میں، وجدت الممیز فی کل منہا من النوع الثانی، آپ نے ممیز کو ہر ایک میں دوسری نوع کا پایا۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ التَّمْيِيزَ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ، اور جب آپ نے تمیز میں غور کیا ان مثالوں میں، وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ مِثَالٍ آخر، اور ایسے ہی ہر اس دوسرے مثال میں، یکون الممیز فیہ ملحوظا، کہ جس میں ممیز ملحوظ ہو، وجدتہ منصوبا دائما، آپ ہمیشہ اس ممیز کو، عفواً اس تمیز کو منصوب ہی پاؤ گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ ينصب التمییز اذا كان الممیز ملحوظا، تمیز منصوب ہوتا ہے اس وقت کہ جب ممیز ملحوظ ہو۔ تمرینات: عین فی الجمل الآتیة الفاظ التمیز التي تجیء بعد ممیز ملفوظ والتي تجیء بعد ممیز ملحوظ، آنے والے جملوں میں تمیز کے ان الفاظ کی تعین کرو کہ جو ممیز ملفوظ کے بعد آتے ہیں، اور ان الفاظ کی بھی تعین کرو کہ جو ممیز ملحوظ کے بعد آتے ہیں۔ للحجرة ثلاثة شبابیک وفي كل شباك 4 أعواد من الحديد، جاء الرسول يفيض وجهه بشرا، أطعمت الدجاجة ملء الكف حبا، باع التاجر 15 قنطارا قطنا و20 إردبا شعيرا۔ عین فی الجمل الآتیة تمییز الوزن و تمییز المساحة و تمییز الکیل، آنے والے جملوں میں وزن کے تمییز کی تعین کرو، مساحہ کے تمییز کی تعین کرو، اور کیل کے تمییز کی تعین کرو۔ یقتتل الفلاحون على شبر ارض یقتصبه احدهم من الآخر، اشتریت ذراعین کتانا ورتلین بنا۔ اکمل الجمل الآتیہ بوضع الفاظ التمییز المناسبہ فی اماکن الخالیہ، خالی جگہ میں تمیز کے جو مناسب الفاظ بن سکتے ہیں وہاں پر وہ لگا کر ان جملوں کو مکمل کر لو۔ میز الاعداد المذکورہ فی الجمل الآتیہ بمعدودات تناسبها، آنے والی جو اعداد ہیں جو آنے والے جملوں میں ہیں ان کو مناسب معدودات کے ذریعے سے آپ ان کا تمییز بیان کرو۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 سے لے کر 10 تک کا الگ حکم ہے، اور 11 سے لے کر 99 تک کا الگ حکم ہے، 100 اور 1000 کا پھر الگ حکم ہے۔ تو اسی قاعدے کو سامنے رکھ کر آپ نے مناسب تمییز لگا لینا ہے۔ اجعل کل اسم من الاسماء الآتیہ تمییزا فی جملۃ مناسبہ، مناسب جملے میں آنے والے اسماء میں سے ہر ایک کو تمیز لگا لو، یعنی تمیز رکھ لو۔ غیر التمییز فی الجمل الآتیہ من صورتہ التي جاء علیہا الى کل صورت اخرى ممکنۃ لہ،
آنے والے جملوں میں ہر تمیز کو اپنی اصلی حالت جس پر وہ آیا ہے اس سے تغیر کر کے، اس میں تبدیلی کر کے ایک اور ممکن صورت، جو صورت بھی ممکن ہو اس کی طرف اس کو بدل دو۔ وراء ما يستدعيه ذلك من التغيير في المميز، اس کی وجہ سے ممیز میں جو تبدیلی آنی چاہیے وہ جس کا تقاضا کرتی ہے اس کا بھی خیال رکھو۔ کون ثلاث جمل یکون التمیز فی کل منها منصوبا، یہ جو سارے تمرینات ہیں نا، ہو سکتا ہے ان میں سے بعض آپ کو مشکل لگ رہے ہو کہ ان کو کیسے حل کریں گے، تو یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے جس سے میں پڑھا رہا ہوں، اس کتاب کے ہر درس کے آخر میں ان تمرینات کے جوابات ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تمرین فی الانشاء، تخیل ان الطیارة تفاخر غیرها من وسائل النقل، آپ یہ خیال کرو، ایک ایسے ہی ذہن میں یہ بات ایسی ہی رکھ لو کہ طیارہ جو ہے، طیارہ یعنی جہاز وغیرہ، وہ فخر کرتا ہے دوسرے وسائل نقل پر، واستعمل فی، یعنی ان کے درمیان ایک نقاش مناقشہ پیدا کرو، بیان کرو۔ واستعمل في موضوعك ما تستطيع من التمييز الذي مميزه ملحوظ، اور اپنے موضوع میں آپ جو بھی تمیز لا سکتے ہو، ایسا تمیز کہ جس کا ممیز ملحوظ ہو۔ تمرین فی الاعراب، باع التاجر درہمین مسکن، تاجر نے 2 درہم مشک کے خریدے، بیچے عفن۔ باع فعل ماضی مبنی علی الفتح، تاجر فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ، درہمین مفعول به منصوب بالیا لانه مثنى، اور مسکن تمیز منصوب بالفتحة الظاہرہ۔ اعرب الامثلة الآتیہ، آنے والی مثالوں کا ترکیب کرو۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوابات موجود ہے، تو یہ جوابات ہے۔ الفاظ التمیز التي تجيء بعد ممیز ملفوظ، شبابیک، اعواد، حبا، قنطارا، قطنا، اور یہ سب